الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لفظوں کی بے چتاب پیالے خرید لو، لفظوں کے بے چتابوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ تو اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا کسی کافر کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سبحان اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات سامعین کرام، میرے انتہائی حضرت مفتی صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء کرام موجود ہیں، حفاظ کرام موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات کے سامنے مولانا محمد اعجاز صاحب کے حکم پر حاضر ہوا ہوں، صرف چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، کہ اگر کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوئے تو یہ میری اصلاح کر دیں گے، اور اگر ٹھیک ہوئے تو اس کی تائید کر دیں گے۔ میرے دوستو، بیوی ہے نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بچہ، جو بچی، جو بوڑھا، جو جوان قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کرتا ہے، یا وہ عالم بننے کی کوشش کرتا ہے اور دوران طالب علمی اس کو موت آ جاتی ہے، تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم فرماتے ہیں کہ جیسے اس نوجوان یا لڑکی ہو، لڑکا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جب تک یہ حافظ قرآن نہیں بنے گا تب تک آپ نے جانا نہیں، یعنی کہ اس کو حافظ قرآن بنا کے چھوڑتے ہیں، اس کو عالم دین بنا کے چھوڑتے ہیں۔ حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ یہاں سے کہ جناب نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنت میں اپنا مقام حافظ قرآن یہاں سے پہچانے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن، الف لام میم والناس تک پڑھتا جا، اپنے عروج کے مرتبات کو پہنچتا جا، اور حافظ قرآن قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر ایک تاج رکھ دیا جائے گا۔ لوگ رشک کریں گے کہ نہ جانے یہ نبی ہے یا صحابی ہے، نہ وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ صحابی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہوں گے۔ حافظ قرآن اللہ رب العزت اس کو اتنا حق عطا فرمائے گی کہ وہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر ان کی شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن اس کے لیے پر بچھا دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کا مقام کیا ہے؟
قرآن مجید کا مرتبہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوتے ہیں مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد محبوب کبریاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تعریف، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو اپنے لبوں سے پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں یہ کافر جو میرے نبی کی تکذیب کیا کرتے تھے، یہ جو کافر جو میرے نبی کو نہیں مانا کرتے تھے، یہ جو کافر جو قرآن پر تہذیب و تشریح کیا کرتے تھے، میرے پاک پیغمبر کے ارد گرد دیواروں کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ جب میرے آقا کریم قرآن بند کرتے ہیں یہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دیگر بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے مشرک آ کر قریب کھڑے ہو کر اب دیکھ رہے ہیں۔ جب گھروں کو لوٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکرا ہو جاتا ہے، ایک سے پوچھتا ہے تو کہاں آیا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے تو کہاں آیا ہے، ایک دوسرے کو جھوٹ بول کر کے چلے جاتے ہیں کہ میں تو کوئی کام سے آیا ہوں، مگر اصل بات یہ نہیں بتاتے کہ محبوب کبریاء کی زبان اقدس سے قرآن کی تلاوت سننے آئے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت سننے آتے ہیں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ارے یہ تو بتاؤ آپ کیا لینے آئے ہو، دوسرے کو بتاتے ہیں بتاؤ کیا لینے آئے ہو، کہتے ہیں کہ رب ہمیں لات و منات کی قسم کہ جس بتوں کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم اپنا پیشوا ابتدا مانتے ہیں، رب ذوالجلال کو غاضب نازل کر کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ جب یہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ہم بے شک نہیں مانتے، ہم بے شک نبی کا انکار کرتے ہیں، مگر جب نبی تلاوت کرتے ہیں ہمارے دلوں کو سرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے دلوں کو سرور ملتا ہے۔ صحابی رسول عامر بن فہیرہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ قرآن مجید کا مرتبہ ایک دفعہ جب جہاد میں چلے گئے، جہاد میں جانے کے بعد وہ صحابی رسول جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، خدا قربان جاؤں اس صحابی کی آواز میں کیا تاثیر تھی، اس صحابی کی آواز میں کیا مزہ تھا، اس صحابی کی آواز میں کیا طلب تھی کہ کفار بھی کام چھوڑ کے صحابی کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، منصوبے کے تحت کہ ہم اس کو شہید کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، قتل کرنے کے بعد اس کے سر جدا کر دیں گے، جدا کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی سے دماغ نکال دیں گے، دماغ نکالنے کے بعد اس میں شراب پیا کریں گے، بطور تمثل لوگوں کو بتایا کریں گے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے قرآن پڑھا، اس نے نبی کی تعلیمات کو مانا، دیکھو ہم نے کیا کر دیا، اس کی کھوپڑی میں شراب پیتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی کیا کر دے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، جو قرآن کو اپنے بچوں تک پہنچاتا ہے، رب ذوالجلال بلندیاں عطا کرتے ہیں، رب ذوالجلال رفعتیں عطا کرتے ہیں، رب ذوالجلال دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت عطا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اپنا منصوبہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال پہ قربان جاؤں کہ جب یہ صحابی شہید ہوتے ہیں، شہید ہونے کے بعد کچھ کفار آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر کے اس صحابی کی لاش کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابی کی لاش کو پکڑا جائے، ان کے سر کو گردن کو کلا کیا جائے، قلم کر کے کھوپڑی سے دماغ نکال کر اس میں شراب پیئیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں کو بھیج کر کے کہا کہ جاؤ اس لاش کو، اس صحابی کو اٹھا کر کے لے آؤ، اس کو آسمان کی طرف اٹھا کے لاؤ۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لاش اوپر چلی گئی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ عرش سے اعلان کر دیں گے فرش والوں تک کہ ہاں ہاں تم یہ کرنا چاہتے تھے، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ جو میرے کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، جو میرے کتاب کو سینے سے لگانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو رفعتیں عطا کر دیں گے، ہم اس کو مقام عطا کر دیں گے۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، آپ تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھیں کہ جب بھی قرآن پر بات آئی ہے، قرآن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ جس نے بھی قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی گستاخی کی ہے، قرآن کے خلاف بکواس کی ہے، اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ آج سے 8 ماہ پہلے، 9 ماہ پہلے اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو، سویڈن کا ایک کتا ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر
گلی پر قرآن کی بھی ادبی کرتا ہے، قرآن کی گستاخی کرتا ہے، قرآن کو برا بلا کہتا ہے، ارے ہر جگہ پر ہر تھام پر قرآن کو غلط کہتا ہے، مگر قربان جاؤں عرش والے پر، قربان جاؤں عرش والے پر کہ جس نے کلام محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اتارا، وہ سگڑن کا کتا قرآن کی گستاخی کرتا ہے، وہ سگڑن کا کتا قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ مگر ہاں آج بھی آپ یوٹیوب پر جائیں، سرچ کر کے دیکھیں، اس کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ نے اس کو کیسا مقام، کیسا عبرت کا مقام بنا دیا، کیسے نست و نابود کر دیا کہ ہاں آخری وقت میں اپنے ساتھ گارڈ بھی رکھتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد اپنے گارڈ آگے لگاتا ہے، گھر سے آگے پیچھے گارڈ رکھتا ہے، سودا لینے بھی جاتا ہے تو گارڈ رکھتا ہے کہ کہیں مجھے مسلمان قتل نہ کر دے، کہیں مجھے مسلمان ضرر نہ پہنچا دے، کہیں مجھے مسلمان گولی نہ مار دے، کیونکہ میں تو قرآن کی بھی ادبی کرتا ہوں، قرآن کی گستاخی کرتا ہوں، قرآن کو برا کہتا ہوں۔ گاڑی میں جاتا ہے، اس طرف بھی گارڈ ہے، اس طرف بھی گارڈ ہے، آگے بھی ڈرائیور ہے، اس طرف بھی گارڈ ہے، پیچھے بھی گاڑی ہے، آگے بھی گاڑی ہے۔ یہ دنیا کی نظروں سے اچھل کر بچنا چاہتا ہے، یہ دنیا کی نظروں سے چکما دے کر بچنا چاہتا ہے۔ ارے تو بچتا کہاں سے ہے، تو جاتا کہاں ہے؟ تو نے قرآن کی بھی ادبی کی ہے، تو نے قرآن کی گستاخی کی ہے، رب تجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ سویڈن کا کتا گلیوں گلیوں میں جب سڑک پر جاتا ہے، سڑک پر جانے کے بعد رب الجلال کی کرنی دیکھے، یہ قرآن کا گستاخ، یہ قرآن کا بے ادب، یہ قرآن کا گستاخی کرنے والا، یہ لے کی گاڑی آگے جاتی ہے، جاتے جاتے کار کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، حادثہ پیش آنے کے بعد گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے، جب آگ لگ جاتی ہے رب الجلال کی کرنی دیکھے، گاڑی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایک کار نکلتا ہے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا نکلتا ہے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دروازہ نہیں کھلتا، پولیس والے آ جاتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا، دوسرے آ جاتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا۔ ارے دروازہ کھلے تو کیسا، یہ رب نے بند کیے ہوئے ہیں۔ رب الجلال کی قسم کتے کی طرح چیخنے کی آواز آ رہی تھی اس گاڑی سے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، سرمایہ لے لو، پیسے لے لو، ڈالر لے لو، جو چاہتے ہو لے لو، مگر مجھے بچاؤ۔ ارے تجھے بچائے گا کون جب رب کی پکڑ میں آ جائے؟ رب کی پکڑ سے فرعون نہ بچ سکا، رب کی پکڑ میں آ جائے رب کی پکڑ سے ابو جہل نہ بچ سکا، رب کی پکڑ میں آ جائے رب کی پکڑ سے ابو لہب نہ بچ سکا، رب کی پکڑ میں آ جائے رب کی پکڑ سے فرعون کے ماننے والے نہ بچ سکے، رب کی پکڑ میں آ جائے رب کی پکڑ سے مکہ کے مشرکین نہیں بچے، رب کی پکڑ سے مشرق کے مشرقی وہ گستاخ نہ بچ سکے۔ گاڑی میں 10 منٹ تک 15 منٹ تک چیختا رہا، چلاتا رہا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مگر نہ بچ سکا۔ جب 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد اس پر تیزاب اور دیگر کیمیکل پھینکا گیا، آگ کو بجھا دیا گیا، جب دروازہ کھولا رب الجلال کی قسم کتے سے بدتر اس کی شکل کتے سے بدتر اس کی شکل ہو چکی ہے۔ کیوں؟ قرآن کی بھی ادبی کرتا تھا، قرآن کی گستاخی کرتا تھا۔ یہ قرآن کی معمولی کتاب کہ جس کو ہم نے سمجھ رکھا اور یاد رکھنا۔ ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، اتنے گستاخ وہ کافر نہیں ہے جتنا گستاخ آج کے مسلمان اس کو آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرات مفتیان کرام، علماء کرام بیٹھے ہیں، بندہ چیز دیکھیں، آپ اپنے گھروں میں جا کر دیکھیں، ذرا گھروں میں جا کر آپ کا ٹی وی، آپ کی ایل سی ڈی جو بڑی آج کل ایل سی ڈی، اس کی کیسی حفاظت ہوتی ہے، قرآن مجید کی کیسی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات، آج ایک ایم ایل اے، ایک کونسلر آ گیا، سارے جناب سر جی لگائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار یقین مانے، کئی بار سیاسی جلسوں میں جانا ہوا، سیاسی جلسوں میں میں نہیں اٹھتا، مجھے ایک بندہ کہنے لگا تیرے اندر غرور ہے، میں نے کہا نام غرور نہیں، قرآن کا حافظ آج خدا کی قسم اس کے جوتے اپنا سر کا تاج سمجھتا، اس کے جوتے اپنے سر کا تاج سمجھتا، اور جن کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی ہونا وہ کھڑی نہیں آتی، جن کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قرآن کے آئین کے مطابق بل نہیں پاس کرنے آتے ہیں، ان کی ہم کیسی عزت کریں؟ ان کو ہم کیسے اپنا پیشوا مقتدا مانیں؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ
موجودہ حکومت کیا ٹرانسجنڈر بل پاس نہیں ہوا؟ کیا قرآن حدیث سے تو ٹکراتا نہیں؟ کیا قرآن کی شرک میں تو موجود ہے؟ کیا ہم نے یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس میں کھلا قرآن کی بھی ادبی کریں؟ بائبل میں ہوتا ہے ایک دن ہوا کرم التقوی، عدالتوں کے باہر تکڑی لگی ہوتی برابر انصاف سے اس کو ملتا ہے جس کے پاس پیسے ڈالر ہو، بس غریب کے پاس کا انصاف، قرآن والے کے پاس کا انصاف. اور اگر کوئی عالم کوئی حافظ آ جائے تو بس اس کو ہم بڑا کیا سمجھیں گے؟ یہ ہمارا نوکر ہے، ہم اس کو 12,000 تنخواہ میں مقرر کیا جب کہ چل بھی نماز پڑھا، چل بھی اذان دے دے، ناراض نہ ہونا، چل بھی تقریر شروع کر دیں. امریکہ نے ترقی کی، روبوٹ نکالا، ان قریب انشاءاللہ اس کو مسجد میں رکھ دیا جائے گا روبوٹ کو، پھر وہ نماز بھی پڑھائے گا، سارا کچھ کرے گا. ہمارے پاس سے تو باہر رکھ دے، ہمارے پاس سے باہر روبوٹ آئے گا، سارا کچھ کرے گا، ٹینشن نہیں ہے، انشاءاللہ سارا کچھ ہوگا. مگر یاد رکھنا رب کی پکڑ بڑی سخت ہے کہ جو قرآن والوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے، جو قرآن والوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے، رب کی پکڑ جب آتی ہے، رب ذوالجلال کی قسم دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. جس نے بھی قرآن کی بے ادبی کی اس کے کنارے دیکھو. رحمان ملک کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تلوار لاؤ سنائی، اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ اور جائیں ایک عالم کا جنازہ اٹھا کر دیکھیں، میرے کراچی مفتی ظفر علی خان کا جنازہ دیکھیں، میرے رفیع عثمانی صاحب کا جنازہ دیکھیں. یہ کون تھے؟ یہ خادم قرآن تھے. یہ کون تھے؟ یہ قرآن کو سینے سے لگانے والے لوگ تھے. یہ میرا ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خدا را اس قرآن کو سینے سے لگائیں، اس قرآن کو لے آپ کے یورپ کنٹری کے آج سے کئی سال پہلے وہاں پر مسلمان، یہودی، عیسائی میں آپس میں اختلاف رہتا تھا. مسلمان کہتا تھا کہ کتاب کی قرآن مجید کی مانو، عیسائی کہتا تھا نہیں ہماری کتاب کی مانو، یہودی کہتا تھا نہیں ہماری مانو. وہاں کا ایک بڑا سردار یعنی جو چیف جسٹس تھا، اس نے کہا ان تین مذہب والوں کو اکٹھا کرو، مسلمان کو بھی، عیسائی کو بھی، یہودی کو بھی. ان سے ہم ٹھوس دلائل مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹھوس دلائل دو، جس کے دلائل مضبوط ہوں گے اس کا مذہب رائج کر دیا جائے گا. باقیوں کو کہہ دیا جائے گا کہ نہ اپنے اختلاف نہیں کرنا، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. ایک دن سے لیا گیا، پھر لے کر وہاں پر عیسائی کو بھی بلایا، وہاں پر مسلمان کو بھی بلایا، وہاں پر یہودی کو بھی بلایا. اور جب یہودی کو بلا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، آپ کو ہم پر اعتماد ہے کہ ہم فیصلہ کریں اور نہیں کریں، اعتماد ہے آپ پر. وہاں پر جو ان کا چیف جسٹس مقرر ہوا، اس نے اس یہودی کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے نبی پر جو کتاب اتری تھی، جو معجزے تھے، وہ ہمیں بتاؤ. اس نے کہا کہ میرے نبی کا معجزہ کہ میرے نبی پر کتاب اتری تھی، کتاب کا نام تھا تورات، اور میرے نبی کا معجزہ تھا کہ وہ جو لاٹھی پکڑتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اگر وہ دریا میں مارتے تھے تو دریا راستے دے دیتا تھا، اگر وہ پتھر پہ مارتے پتھر چکنا چور ہو جاتا تھا، اگر وہ زمین پر مارتے زمین راستے دے دیا کرتا تھا. میرے نبی کا یہ معجزہ تھا. اس چیف جسٹس نے کہا کہ آج کے دور میں وہ معجزہ موجود ہے؟ کہا نہیں. آج کے دور میں وہ کتاب موجود ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہا جب نہیں تو سائڈ پہ ہو جائے. عیسائی کی باری آئی، عیسائی سے پوچھا اپنے نبی کا معجزہ بتا. اس نے کہا میرے عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ قبرستان جایا کرتے تھے، قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو کھڑا کر دیا کرتے تھے. میرے عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ مادر ذات نبینے کے آنکھوں پہ ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیا کرتے تھے. میرے عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا مٹی سے پرندہ بنا کر پھول مار کر اس کو اڑا دیا کرتے تھے. یہ میرے عیسیٰ کا معجزہ تھا. میرے عیسیٰ پر جو کتاب اتری اس کا نام انجیل تھا. اس چیف جسٹس نے کہا کہ اچھا آج کے دور میں وہ معجزہ دکھاؤ. کہنے لگا نہیں ہم قاصر ہیں. وہ کتاب دکھاؤ. کہنے لگا نہیں ہم قاصر ہیں. مسلمان کی باری آئی، مسلمان کو کھڑا کیا گیا. ارے مسلمان تو بھی بتا تیرے نبی کا معجزہ کیا ہے، تیرے نبی کے معجزے کتنے تھے؟ مسلمان کہنے لگا میرے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات ہیں. علماء نے لگ بھگ 3000 معجزات کے قریب لکھے ہیں کہ یہ میرے نبی کے معجزات تھے. میرے نبی کا معجزہ یہ بھی ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی کا اشارہ کر دے, چاند کو پارا پارا کر دے, میرے نبی کا معجزہ یہ ہے. ٹانگ زمین پر مار دے, زمین حرکت بند کر دے, میرے نبی کا معجزہ اور بھی ہے. چیف جسٹس نے کہا آج کے دور میں سب سے بڑا معجزہ دکھا دے. اس نے قرآن کو لہراتا ہوا, قرآن کو کھولتا ہوا, قرآن کو پڑھتا ہوا, الف سے لے کر والناس تک اشارہ کرتا ہوا. 6666 آیتیں, 540 رکوع سامنے دہراتے ہوئے, یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. آج بھی زندہ ہے, اس وقت بھی زندہ تھا. عیسائی اٹھ کھڑا ہوا, اس میں شک ہو سکتا ہے. یہودی اٹھ کھڑا ہوا, اس میں شک ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کتاب صحیح نہ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے بابا, اگر اس میں شک ہے تمہاری تسلی کروا دیتے ہیں. ایک بچے کو کھڑا کیا, ارے بچے کو تو صحیح ذرا قرآن سنا کر دیکھا. عیسائی کے ہاتھ میں بھی قرآن رکھ دیا, یہودی کے ہاتھ میں بھی قرآن رکھ دیا. یہ بچہ پڑھتا جائے گا, زبر کی غلطی نکال کے دکھا دے, زیر کی غلطی نکال کے دکھا دے, الف کی غلطی والناس تک نکال کے دکھا دے. ہم مان جائیں گے کہ نبی کا پہنچ چکا ہے. مگر ان کے ہاتھوں میں قرآن تھے. ننا منا بچہ جس کی عمر 11 سال تھی, اس چیف جسٹس کی عدالت میں کھڑے ہو کر الف سے لے کر جب وہ قرآن مجید سنانا شروع کرتا ہے, سورۃ البقرہ کے بیچ میں چلے جاتا ہے, اس یہودی اس کے بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہے, عیسائی کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہے. آنکھیں بند کر کے کہتا ہے رب ذوالجلال کی قسم, جیسے جیسے یہ لکھا ہوا ہے, جیسے جیسے یہ لکھا ہوا ہے, ویسے ویسے پڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے زبر ہے ویسے کہہ رہا ہے, جیسے زیر ہے ویسے کہہ رہا ہے, جیسے پیش ہے ویسے کہہ رہا ہے. جہاں وقف ہے وہاں کا وقف کرتا ہے, جہاں آگے جاتا ہے آگے جاتا ہے. رب ذوالجلال کی قسم آج کے دور میں اگر نبی کا معجزہ ہے, آج کے دور میں نبی کا معجزہ موجود ہے, زندہ ہے, جاوید ہے, تو وہ قرآن مجید کی کتاب ہے. سبحان اللہ. وہ قرآن مجید کی کتاب ہے. اس وقت میں جو چیف جسٹس تھا اس نے فیصلہ کیا, مسلمان نہیں تھا, مسلمان نہیں تھا, وہ خود عیسائی تھا. اس نے کہا اندر کی بات ہے کہ میں خود عیسائی ہوں. اس نے کہا چیف جسٹس نے کہیں مجھے نہ عیسائی سمجھنا. اس نے کہا میں خود عیسائی ہوں. تو یہ جو کتاب ہے نا قرآن مجید, یہ واقعہ یہ کہ نبی کا سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑا معجزہ ہے. اور یہ قیامت تک نہیں مٹے گا, قیامت تک اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا, کبھی کوئی مٹا نہیں سکے گا. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے اس کو بڑا مقام دیا. جو اس کو پڑھتا ہے اس کو بھی بڑا مقام مل جاتا ہے. اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں, میں 2 دن قبل پشاور میں تقریر کر رہا تھا, تو وہاں پہ میرے پٹھان برادری لوگ آئے تھے. کسی کو شوگر, کسی کو کیا, میں نے کہا ڈاکٹروں کے پیچھے مت بھاگو, ڈاکٹروں کے پیچھے مت بھاگو. میں نے کہا یہ قرآن وفیہ شفاء للناس, اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, شفا رکھی. اس کو پڑھ کے دیکھو, اپنے پہ دم کر کے دیکھو, تمہارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. آپ کے مسجد کے ماشاءاللہ امام صاحب کو دیکھیں نیچے ماشاءاللہ ترو تازہ, کبھی ان کو بیمار دیکھا, خود آپ بیمار ہوں گے مگر یہ نہیں بیمار ہوتے, قرآن پڑھتے ہیں نا آپ خود. کبھی آپ کے سر میں درد, کبھی پاؤں میں درد, مگر ماشاءاللہ یہ فٹ رہتے ہیں. ان کے چہرے کو دیکھو, ہر وقت کھیلتے ہنستے رہتے ہیں, کھاتے سوکھی روٹی ہے, کھاتے دال ہیں, مگر یہ کیا ٹنا ٹن رہتے ہیں. کیوں کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, یہ میرے نبی کے معجزے کو دیکھتے ہیں, معجزے کو پڑھتے ہیں, معجزے کو آگے منتقل کرتے ہیں. اس وجہ سے آخری چند لمحے آپ ذرا توجہ کیجئے, نبی کے معجزات, کیونکہ سیرت النبی کے بارے سے چند باتیں آپ یہ گوش و گزار کرو, ٹائم مختصر ہے. میرے دوستو, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن صاحب قرآن, ایک قرآن ہے, ایک صاحب قرآن ہے. صاحب قرآن وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ قرآن اس امت تک دیا. میرے نبی کے معجزات, میرے نبی کے اخلاقیات, میرے نبی کا اٹھنا, میرے نبی کا بیٹھنا, میرے نبی کی کردار, میرے نبی کا گفتار, میرے نبی کی مسجد کی زندگی, میرے نبی کی باہر کی زندگی, میرے نبی کی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی, میرے نبی کی صحابی کے ساتھ زندگی بالکل الگ تھی. میرے نبی کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ علماء سے پوچھیں کہ میرے نبی کی سیرت کیا تھی, میرے نبی کا صورت کیسی تھی, میرے نبی کا کردار کیسا تھا, میرے نبی کی گفتار کیسی تھی, میرے نبی کی آنکھ کیسی تھی,
میرے نبی کی زلفیں کیسی تھی، میرے نبی کی قدمین کیسے تھے، میرے نبی کی اذنین کیسے تھے، میرے نبی کی ہتھیلیاں کیسی تھی، میرے نبی کی انگلی کی یہ طاقت دیکھے کہ ابو جہل سامنے آتا ہے، میرے نبی کو کہتا ہے کہ اگر تو سچا نبی ہے اور واقعہ تو اعلان کرتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی بالکل نہیں آئے گا، نبوت کی صدارت میرے سر پر سج چکی ہے، تو ہاں ہمارا ایک کام کرے، ہم آپ کو ایک کام کہتے ہیں، اگر ہمارا کام کر دیتے ہیں ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں۔ ابو جہل کو کہا کہ بتاؤ کون سا کام ہے، کہا یہ چاند کو دیکھو یہ چمک رہا ہے، اس چاند کو دیکھو اس کے پارا پارا کر کے دکھا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دو، نبی مان جائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نے جب انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ چاند کی طرف گیا، چاند پارا پارا ہو گیا، ایک ٹکڑا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ صبر کرو، مجھے تصدیق کرنے دو، مجھے پوچھنے دو۔ جا کر پوچھنے لگا ارے تم نے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہوتا دیکھا؟ دوسرا کافر بھی کہنے لگا ہاں میرے چاند کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، میرے چاند کو پارا پارا ہوتے دیکھا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، یہ میرے نبی کا معجزہ۔ صحابی رسول آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میری چادر لے جاؤ، چادر جا کر کے یہ سامنے درخت ہے یہ کھجوروں کا، جا کر سلام کہنا کہ نبی آخر زمان تجھے سلام کہتا ہے، سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کھجور چاہیے۔ ارے یہ صحابی جاتا ہے دل میں سوچتا ہے کہ یہ سامنے جو درخت ہے اس پر پتا کوئی نہیں ہے، یہ سبز نہیں ہے، یہ ہرا نہیں ہے، بلکہ یہ تو سوکھ چکا ہے، اس کے تنے میں طاقت بھی نہیں ہے، اس کے تنے میں پاور بھی نہیں ہے، اگر اس کو ٹانگ مار دی جائے اور ہرا مار دیا جائے یہ گر جائے گا۔ مگر صحابہ تھے، ان کو یقین پیغمبر کی زبان پہ تھا، ان کو یقین نبی کی زبان اقدس پہ تھا۔ چادر بچھائی، درخت کو سلام کہا کہ نبی آخر زمان کھجور مانتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا معجزہ، اس سکے سوکھے تنے سے، اس سوکھے تنے سے کھجوروں کی بارش ہوتی ہے، صحابی اٹھا کر کے پیغمبر کی قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا معجزہ۔ دوسرا نبی کا معجزہ، نبی راستے میں جاتے ہیں، راستے میں جا کر بھوک لگتی ہے، نبی کہتے ہیں اگر آپ کی بکری کے تنوں میں دودھ ہے تو ہمیں دیجئے، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے۔ کہنے لگی نا یہ بکری جو ہے یہ سوکھ چکی ہے، اس کے تنوں میں دودھ نہیں ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اجازت دینا تمہارا کام ہے، اس تنوں سے، سوکھی تنوں سے دودھ نکالنا میرے رب کا کام ہے۔ میرے محبوب نے ہاتھ بڑھایا، سوکھی تنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کا معجزہ۔ جہاد کے موقع پر صحابہ آئے یا رسول اللہ ہم تھک چکے ہیں، ہمارے جانور تھک چکے ہیں، ہم پیاس سے شرابور ہیں، ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، ہمارے جانور بھی پیاس کی وجہ سے پل ملا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا اگر کسی کے پاس، جنگ والوں کے پاس اگر کوئی پیالہ ہے وہ پیالہ سامنے لائے۔ جب پیالہ آیا گیا اس میں پانی تھا، میرے پاک محبوب نے اپنی انگلیاں اس پیالے میں رکھی، نکالتے ہی نکالتے آقا کے انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اس صحابی نے بھی پیا، اس نے بھی پیا، جانوروں نے بھی پیا، دیگر چیزوں نے بھی پیا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ۔ نبی منبر پر تشریف فرما ہے، صحابی رسول آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے، ہمارے جانور پیاسے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہے، فصلوں کو کچھ نہیں مل رہا، دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ ارے قربان جاؤ اپنے محبوب پر، قربان جاؤ آپ کے سینے پر، قربان جاؤ آپ کے ہاتھوں پر۔ محبوب نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کے بارش کے لیے دعا مانگی۔ رب ذوالجلال کی قسم ابھی ہاتھ نیچے تھے، ابھی قدم مبارک منبر سے نیچے نہیں اترے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی فصلیں سیراب ہو گئی، جانوروں نے بھی پی لیا، ہم نے پانی سٹاک کر لیا۔ اگلا جمعہ آیا، کہنے لگے صحابی رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے، بارش اتنی ہوگی فصلیں تباہ ہونے کو آئی، مکانات کچے ہیں تباہ ہونے کو آئے، آپ دعا کیجئے۔ ارے قربان جاؤ محبوب کی اس انگلی کی طاقت کو، محبوب کی اس نورانیت انگلی کو کہ آپ نے انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف اشارہ کیا، الہ العالمین جہاں جہاں انگلی پھیرتا جاؤں، یہاں سے بادل لے جائیے، یہاں سے بادل
دوسرے علاقے میں لے جائیے، بارش ختم کر دیجئے۔ محبوب نے انگلی اٹھائی، جیسے انگلی اٹھائی وہاں پر دھوپ آ گئی اور یہ سارا کا سارا بادل، یہ ساری کی ساری بارش آگے چلی گئی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ۔ ارے قربان جاؤ، نبی کے کئی معجزات ہیں، نبی کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے، ہم ڈھونڈا کرتے تھے کہ نبی کو کہاں ڈھونڈے، رب ذوالجلال کی قسم انس فرماتے ہیں، انس وہ صحابی کہ جنہوں نے 10 سال تک میرے نبی کی خدمت کی ہے، 10 سال تک نبی کے جوتے سینے کیے ہیں، فرماتے ہیں جب ہم مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے، رب ذوالجلال کی قسم خوشبو اور ہوا ہمیں خود بتا دیا کرتی تھی کہ پیغمبر اس طرف کے ہیں، خوشبو بتا دیا کرتی تھی۔ یہ میرے نبی کا معجزہ، میرے نبی کا معجزہ۔ صحابی رسول نے آپ کا پسینہ ایک بوتل میں اسٹاک کر لیا، ایک بوتل میں جمع کر لیا، اپنے پاس رکھا، اپنے پاس رکھا۔ وہ صحابی جس محفل میں جاتے تھے، جس جگہ جاتے تھے، لوگ پوچھتے تھے ارے وہ بازار ہمیں بھی دکھائیے، جس بازار سے آپ خوشبو لائے ہیں، وہ بازار وہ دکان ہمیں بھی دکھائیے جہاں سے تم خوشبو لائے۔ صحابی نے کھڑے ہو کر کہا رب ذوالجلال کی قسم یہ بازاروں سے نہیں ملتی، یہ دکانوں سے نہیں ملتی، یہ تاجروں سے نہیں ملتی، یہ بڑے بڑے مارکیٹوں سے نہیں ملتی، یہ خوشبو نبی کے پسینے کی ہے، یہ خوشبو نبی کے جو ماتھے سے پسینہ نکلا ہے یہ اس جگہ کی ہے۔ ارے قربان جاؤ، ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بدن پر پھنسیاں نکل آئی، بدن پر پھوڑے نکل آئے، بڑا جسم بھر چکا ہے، رسول اللہ دعا کیجئے۔ قربان جاؤ، نبی نے لعاب نکالا، لعاب نکال کر کے صحابی کے جسم پہ لگایا، صحابی کے جسم پہ لگنے کی دیر تھے، گھر میں گئے، گھر میں ایک بیوی ہے، دوسری بیوی ہے، پوچھتی ہے ارے بتاؤ آج کس مارکیٹ کی خوشبو استعمال کر کے لائے ہو، کون سی مارکیٹ سے خوشبو لائے ہو؟ دوسری بیوی پوچھتی ہے، محلے دار بھی پوچھتے ہیں، رشتہ دار بھی پوچھتے ہیں، ارے بتاؤ تو صحیح یہ کس مارکیٹ کی خوشبو ہے؟ اگر صحابی رسول نے کہا رب ذوالجلال کی قسم یہ کسی مارکیٹ کی خوشبو نہیں، یہ کسی دکان کی خوشبو نہیں، یہ کسی بازار کی خوشبو نہیں، بلکہ یہ میرے نبی کے قدمین مبارک سے جو خوشبو نکلی ہے یہ خوشبو اس پسینے کی ہے۔ قربان جاؤ آقا کے قدموں پر، قربان جاؤ آقا کی گفتار پر، قربان جاؤ کہاں سے لاؤ گے میرے نبی کی جیسی زبان، کہاں سے لاؤ گے میرے نبی جیسا قرآن، کہاں سے لاؤ گے نبی جیسا ابوبکر، کہاں سے لاؤ گے نبی جیسا عمر، کہاں سے لاؤ گے عثمان جیسا عثمان، کہاں سے لاؤ گے علی شیر خدا جیسا شیر، کہاں سے لاؤ گے حضرت حسنین کریمین جیسے، کہاں سے لاؤ گے معاویہ جیسے، کہاں سے لاؤ گے طلحہ جیسے، کہاں سے لاؤ گے زبیر جیسے۔ کھلے عام اعلان کرتا ہوں آج دنیا میں تیرے شاگرد کامیاب ہے، آج دنیا میں تیرے اسٹوڈنٹ کامیاب ہے، آج دنیا میں تیرا شاگرد افہام میں ترقی کرتا ہے، جس کو نبی نے پڑھایا، جس کو نبی نے سکھایا، جس کی تربیت نبی نے کی ہے، جس کی تربیت آقا دو جہان نے کی ہے، وہ کیسے ناکام ہو گیا؟ نقطہ یاد رکھنا، آخری نقطہ آج کہتے ہیں دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، نا قرآن کھول کے دیکھ، میرا علی سے کوئی اختلاف نہیں، آپ سے بھی کوئی اختلاف نہیں، آپ کی کتاب سے کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں تو کہتا ہے علی کا پہلا نمبر، ذرا توجہ کر، نقطہ یاد رکھے علماء کی موجودگی میں میرے نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جائے وہ اونٹنی سب سے آگے حلیمہ سے پوچھتے ہیں ارے حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے یا دوسری ہے، سواری بدلی ہے یا سوار بدلا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے رب ذوالجلال کی قسم سواری وہی ہے، رب ذوالجلال کی قسم اونٹنی وہی ہے، رب ذوالجلال کی قسم یہ وہی جانور ہے، جانور نہیں بدلا، سوار بدلا ہے۔ جس سواری پر پیغمبر بیٹھ جائے وہ سواری سب سواریوں سے آگے چلی جاتی ہے، جس کے کندھوں پر نبی بیٹھ جائے وہ صحابی سب صحابہ میں آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور پر سواری کی، جانور پر وہ جانور سب سے آگے۔ اچھا جانور پر سواری کی تو میں سب سے پوچھتا ہوں، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں ارے بتاؤ یہ جانور کیسے آگے نکل گیا؟ وہ کہنے لگے اس پہ نبی بیٹھے تھے، اس وجہ سے یہ جانور سب سے آگے نکل گیا۔ میں نے کہا عقل کہتے اگر نبی جانور پر بیٹھ کے وہ سب جانوروں سے آگے چلے جاتا ہے، آگے انہیں چلی جاتی ہے، تو جو نبی صدیق کے کندھوں پر بیٹھ جائے وہ تمام صحابہ سے آگے کیسے نہیں نکل سکتا؟
سبحان اللہ. اس لیے صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے قرآن مجید میں نص قطعی سے ثابت ہے. علماء کرام موجود ہیں. نص قطعی سے ثابت ہے صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. فاروق اعظم کا دوسرا نمبر ہے. عثمان غنی کا تیسرا نمبر ہے. چوتھے نمبر پر علی ہے. کبھی بیٹھے انشاءاللہ دریائے کے بار آپ کے سامنے لگا دیں گے. کہاں پھرتے ہیں آپ؟ کون سی گلیوں سے آپ پڑھے ہیں؟ کس مدرسے سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ چرچ پی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں تبرہ صحابہ میں کرتے ہیں، تبرہ قرآن میں کرتے ہیں. ارے قرآن کی اصل بن کر تم ہے صحابہ کی. یاد رکھنا صحابی کا انکار نبوت کا انکار ہے. صحابی کا انکار نبوت کا انکار ہے. کیوں کہ نبوت جو ہے نا، نبوت نبی نے براہ راست اس امت کو نہیں دی بلکہ صحابہ نے دی. پشاور میں جا آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی، افغانستان میں جا آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی. صحابہ کرام تجارت کرنے آئے تھے وہاں پہ، صحابہ کرام ڈالر پیسہ کمانے آئے تھے؟ نہیں. نبی پر جو کتاب اتری تھی، نبی پر جو شریعت اتری تھی وہ بتانے آئے تھے. جو بتانے آئے وہ غلط ہے. آپ ٹھیک ہے تو بھائی خدا را اس بحث میں مت پڑے، ان چیزوں میں مت جائے. جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے اس کو لیں. اور آپ بھی قدم ایسے لوگوں سے کوئی طرف نہ رکھیں. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا قرب قیامت کا دور ہے. دجال جب آئے گا اس کو عروج ملے گا، دجال کو بہت عروج ملے گا. آج بھی کئی دجال ان کو عروج ملا ہے. اور جناب وہ اس کے اتنے فین فالوور ہے، اس کے اتنے فین فالوور ہے. اگر فین فالوور پر اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو یاد رکھنا فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے کچے مسلمان. موسیٰ علیہ السلام نے تو پیسہ جو ٹھیک اس وقت فین فالوور تو سارا فرعون کا تھا. اور آج کے دور میں بھی دیکھیں، آج کے دور میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں. خدا را ان چیزوں سے نکلے، پروپیگنڈے سے نکلے، علماء کے قریب آئے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، ان چیزوں کے قریب آئے. انشاءاللہ زندگی واقعی ملاقات باقی. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سمجھتا ہوں.